السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنے پیارے دین کی کچھ تعلیمات شیئر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ لوگ جو خدمت خلق اور انسانیت کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، تو آپ کا یہ کام کتنی اہمیت رکھتا ہے، کتنے فائدے کا ہے، اور اس کا آخرت میں آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور رشتہ دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا شیخی خور ہو۔ تو اس سائے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں احسان کا سبق دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خواہ وہ تمہارا اپنا ہے، رشتہ دار ہے، یا تمہارا رشتہ دار نہیں، قریبی شخص ہے یا کوئی اجنبی شخص ہے، لیکن سب کے ساتھ احسان کا معاملہ۔ ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا لکھ دیا ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ آپ کا پیشہ ایسا ہے کہ جس سے لوگوں کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے، انہیں زندگی ملتی ہے، انہیں صحت ملتی ہے، تو اس سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص دکھ، تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو تو کوئی ہو جو اس کی مدد کرے اپنے علم، ہنر اور سکلز کے ساتھ۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کون سے لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کے ہوں، یعنی جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے وہ سب سے زیادہ اللہ کا پیارا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال یہ ہے کسی مسلمان کو خوش کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا، کسی کا قرضہ ادا کر دینا یا اس کی بھوک دور کر دینا، اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، یعنی اس کی مشکل میں اس کے ساتھ گیا وہاں تک جہاں اس کی ضرورت پوری ہو، یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ انسان جو کچھ اس دنیا میں کرتا ہے کسی کے ساتھ، وہی چیز وہ کل آخرت میں اپنے ساتھ ہوتی دیکھے گا۔ تو جو شخص دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی اور احسان کا معاملہ کرتا ہے وہ اپنے کل ہی کے لیے سب کچھ کما رہا ہے، اور جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ دوسروں کی خدمت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے بیماروں کی بیمار پرسی کرتے۔ حالانکہ آپ خود کوئی ڈاکٹر نہیں تھے، طبیب نہیں تھے، لیکن جب کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی کیئر کے لیے، اس کی عیادت کے لیے آپ خود تشریف لے جاتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے۔
یاد رکھیے لوگوں کی مدد کرنا ذاتی عبادت سے زیادہ افضل ہے. ایک یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر تسبیح کریں یا نفل پڑھیں، یہ بھی اچھی بات ہے، بہت نیکی کا کام ہے. لیکن جب آپ کسی اور کی تکلیف دور کرتے ہیں، کسی اور کی مدد کرتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ اس سے بھی زیادہ افضل کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. یعنی پورا مہینہ میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ افضل یہ کام ہے کہ میں کسی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل ترین اعمال میں سے ہے. جو شخص دوسرے کی تکلیفیں دور کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی مومن کی دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کیا، یعنی اس پر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو اس سے دور کر دے گا. وہ دن جو بڑی مصیبتوں کا دن ہے، اس کے بدلے میں اس کی وہاں کی مصیبت دور کر دی جائے گی. اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا میں اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، یعنی اس کا عیب ڈھانک دیا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اسی طرح دوسروں کے کام آنے والوں کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے. مثلاً آپ کسی پیشنٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آپ کو بھوک بھی لگی ہے، آپ کو تھکان بھی ہو رہی ہے، آپ کے ڈیوٹی ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیشنٹ ہے اس کی ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی. تو ایسے میں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر آپ کھڑے رہتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی ایفرٹ لگاتے ہیں، تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر معاشرے کے جو کمزور افراد تھے ان کا خیال رکھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے آپ چلنے میں پیچھے رہتے تھے، کمزور کو چلاتے، ان کو ساتھ لے کے چلتے، اپنے پیچھے بٹھاتے، ان کے لیے دعا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا رات بھر قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح. یعنی اگر کوئی شخص کسی مجبور اور بے کس بے سہارا انسان کی مدد کرتا ہے تو وہ ایسے ہے گویا ساری رات اس نے عبادت کی ہے، ساری رات اس نے نفل پڑھے ہیں اور دن کو روزہ بھی رکھا ہے. اگر یہ 2 کام کوئی کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی نیک انسان ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا متقی، عبادت گزار اور پارسا انسان ہے. لیکن اگر کسی شخص کے سامنے کوئی مجبور انسان ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے تو وہ اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ جو عبادت کرتا ہے وہ تو صرف اپنی ذات کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن جو دوسرے کی مدد کرتا ہے وہ اوروں کی تکلیف بھی دور کرتا ہے اور ساتھ اس کا یہ تکلیف دور کرنا عبادت شمار ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں، یعنی صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا. انسان ہر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہر چیز کو اپرچونٹی سمجھتے ہوئے اپنے لیے کام کر سکتا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھا کام صدقہ ہے. بعض اوقات ہم مال کا صدقہ نہیں کر سکتے، کسی کو پیسے نہیں دے سکتے، لیکن جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، یعنی جو بھی کسی طرح کسی کے کام آتے ہیں، تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے. اسی طرح کسی کی تنہائی اور خوف دور کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھنا، خواہ تم کسی اداس آدمی کو جو تنہائی اور خوف محسوس کرے اسے انس اور اپنائیت مہیا کرو. بعض پیشنٹس ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے اٹینڈنٹس نہیں ہوتے، ان کے گھر والے نہیں ہوتے، ان کے مددگار نہیں ہوتے،
تو ایکسٹرا کام آپ کو کرنا پڑتا ہے، ان کی دل جوئی کرنی پڑتی ہے، ان کو حوصلہ دینا پڑتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہمیں چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف ہو تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم مر ہی جائیں گے. بخار ہو تو خیال یہ آتا ہے پتہ نہیں اب زندہ بچتے بھی ہیں یا نہیں بچتے. تو ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی پریشانی کو تو انسان کسی نہ کسی طرح اوور کم کر لیتا ہے، لیکن بعض لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. تو ان کو حوصلہ دینا، ان کو تسلی دینا، چاہے بیماری کتنی بھی خطرناک کیوں نہ ہو، مریض کے اندر سے امید نہیں ختم ہونی چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مریض جو ہے وہ موت کے منہ سے واپس آ جاتے ہیں. اگر ان کی زندگی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ صحیح سلامت ہو کے دنیا میں کام کاج کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان کی تسلی کرانا، اور اگر پریشان کن بات بھی ہو تو ان کے سامنے نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اسی طرح لوگوں سے انس کرنا، ان کو کمفرٹیبل کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. مثلاً اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو مریض کو ہاتھ لگاتے ہوئے پیار سے ہاتھ لگائے. اگر ہاتھ ٹھنڈے ہیں تو پہلے سے بتا دے کہ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہیں. یا اگر کہیں اس کا ایگزامینیشن کرنے میں کوئی تھوڑی سی پین انوالوڈ ہے یا کوئی بھی تکلیف، تو اس کو باتوں میں لگا کے اس کی تکلیف کم کر دینا، اور اس کو کہنا نہیں یہ تھوڑی سی دیر کی بات ہے، اسے حوصلہ دینا، تسلی دینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دے دو. بعضوں کا ساتھ والا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پین ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اکوپمنٹ میں اسے کچھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی مدد چاہیے ہوتا ہے. اب جیسے نرسز ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو اکوپمنٹ پکڑا رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے یا بور ہو جاتا ہے. تو ایسے میں بھی اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور اس میں میری جاب تو ہے ہی، لیکن میرے لیے اس میں بہت بڑا اجر بھی ہے اور ثواب ہے جو کل میری قبر میں اور حشر کے دن میرے کام آئے گا، جہاں کوئی بھی رشتہ دار، دوست انسان کے کام نہیں آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ہاں کسی کو رسی ہی دینا ہو، کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دینا ہو، یا اپنے ڈول میں سے کسی دوسرے مانگنے والے کے برتن میں کچھ پانی ڈالنا ہی ہو، لوگوں کے راستے میں سے کوئی چیز دور کر دینا جس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا اور ملاقات کر کے اس سے سلام کرنا. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ مریض تو ہمارے قابو میں ہے، ہم ان کے ساتھ جو بھی سلوک کریں، نہیں، وہ بھی انسان ہے، اور اس بستر پر آج اگر وہ ہے تو کل ہم بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت کسی بھی مریض کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ اگر میں یہاں ہوں تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں کہ ڈاکٹر میرے ساتھ کیا کرے، وہی سلوک اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر ہم ایک نرس ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں اس بستر پر ہوں، کیونکہ کسی بھی انسان کو بیمار ہوتے، پریشان ہوتے دیر نہیں لگتی، تو اگر کوئی اور اس جگہ پر ہے تو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اگر میں یہاں پر ہوں تو میں اپنے لیے کیا چاہوں گا. تو وہی سلوک پھر جو اپنے لیے ہم چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے. مریضوں کے ساتھ اسمائل کر کے بات کرنا، ان کو سلام خود سے کرنا، ان کا حال پوچھنا. پھر فرمایا یا زمین میں اجنبی سمجھے جانے والوں سے انس و محبت کا مظاہرہ کرنا. یعنی کہ ظاہر نئے نئے پیشنٹس ہوتے ہیں، نئے نئے لوگ ہوتے ہیں، تو ہم ان کو جانتے تو نہیں ہوتے. عموماً ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں، جان پہچان ہے، محبت ہے، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے، ان کے ساتھ تو ہم اچھی طرح پیش آتے ہیں، ایکسٹرا کیئر کرتے ہیں ان کی. لیکن جو بیچارے اجنبی ہوتے ہیں ان کو ہم پوچھتے بھی نہیں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بھی انس و محبت کا اظہار کرنا ہے. وہ بھی تو انسان ہے نا، آخر وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، ان کے اندر بھی جان ہے، وہ بھی تکلیف میں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ سے اس کا اجر چاہنا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، اور اسے پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے. یعنی باقی ہر کوئی تو اپنا پانی خود اٹھا کے پی لیتا ہے، لیکن بیمار کو بعض اوقات اسپون فیڈنگ کرنی پڑتی ہے، پلانا پڑتا ہے. تو ہر چمچ جو آپ اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، یا آپ اس کو ڈرپ لگا رہے ہیں، یا کوئی بھی چیز، تو نیت یہ کر لے کہ اس سے مجھے اجر ملے، کیونکہ ہر قطرہ جو اس کے جسم کے اندر جا رہا ہے وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا. پھر اسی طرح نابینا کے ساتھ چلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا
تمہارے لیے صدقہ ہے. نابینا کے ساتھ چلنا صدقہ ہے. یعنی اگر اس کو راستہ نہیں مل رہا یا اسے سڑک پار کروانا ہے یا اور اسی طرح کا کوئی، یعنی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ اپنے کام خود کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنا کام خود نہیں کر سکتے ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کسی قسم کی، تو خوشی سے وہ سپورٹ دینی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہمارے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. اور صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. آج ہم کسی کی تکلیف دور کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کل انتہائی مشکل وقت میں کوئی ہماری مدد کو اللہ تعالیٰ بھیج دے گا. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں کون سی نیکی کام آئی اور یہ تو رحمت کا فرشتہ بن کے اس وقت میرے پاس آ گیا، اگر یہ نہیں آتا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا. تو وہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں کبھی ہم نے بھی کسی کی ایسے ہی مدد کی ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو گن گن کے رکھتا ہے، وہ تو کسی کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا. آج ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں، کیئر لیسنس کو مظاہرہ کر رہے ہیں، تو کل یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، یہ سب کچھ جمع ہو رہا ہے، اور وہ کل ہمارے لیے بھی ویسا ہی لکھا جائے گا. اور اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو وہ سب بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کام کرنے میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اوپر ہوتے ہیں، کچھ ہمارے نیچے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ کے ہوتے ہیں. ان سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا بڑا ضروری ہے. جو تو اوپر والا ہے اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا، جس کو امیر کہا جاتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. پھر اسی طرح باقی لوگ جو کلیگز ہوتے ہیں یا پھر باقی سٹاف ہوتا ہے اور اپنے ماتحت ہوتے ہیں، سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی کسی کو کسی لشکر کا امیر بنایا تو خاص طور پر اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور جو اس کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے، یعنی جو لوگ ہمارے انڈر کام کر رہے ہوں ان کے ساتھ خیر خواہی بڑی ضروری ہے. ان کے بارے میں جو ہماری ذمہ داری ہے اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے گورنر نہیں بنائیں گے؟ آپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ مار کے فرمایا ابو ذر تم کمزور ہو، یہ ذمہ داری امانت ہے، اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی ہے سوائے اس کے جس نے اس کے حقوق پورے کیے اور اس بارے میں جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا. یاد رکھیے بہترین طور پر کام کرنے والے جو ہیں قرآن مجید ان کو عقل مند قرار دیتا ہے، اور اپنے کام کو پہچاننا اور اس کو پوری طرح سمجھ کے ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ بھی امانت کا تقاضا ہے. پھر اسی طرح جو مسلمانوں میں سے کسی گروہ کا امیر ہو، ذمہ دار ہو، ہیڈ ہو، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسلمانوں کا حکمران ہے، ایک تو نا امامت کبریٰ جو کسی ملک کا حکمران ہے یا کوئی کسی صوبے کا حکمران ہے، اور ایک یہ کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی بھی جگہ پر جہاں چند لوگ مل کے کام کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ٹاپ پر شخص ہے وہ بھی ان کا حکمران بنتا ہے. فرمایا جو آدمی مسلمانوں کا حکمران ہو اور پھر ان کے لیے بھلائی کی جد و جہد نہ کرے، یعنی ان کی بھلائی کے لیے کوشش نہ کرے اور خلوص نیت سے ان کا خیر خواہ نہ ہو، تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی کتنا ضروری ہے بڑوں کے لیے کہ وہ چھوٹوں کا خیال رکھے اور ان کے فائدے کے کام کرے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین امیر وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کرے. تم ان کے حق میں دعائے خیر کرو، وہ تمہارے حق میں دعائے خیر کریں. اور تمہارے بدترین امیر وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہیں ناپسند کرے. تم ان پہ لعنت کرو، وہ تم پہ لعنت کریں. تو یہ بدترین لوگوں کی علامت بتائی گئی. تو آپ دیکھیے کہ کتنا ضروری ہے کہ امیر یعنی کہ جو ہیڈ ہے اور جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں ان کے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہوں، ان میں آپس میں محبت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہو، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ٹیم ورک کے ساتھ کام کر سکے. کیونکہ جب رفٹ ہوتی ہے، آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو چھوٹا سا کام بھی بہت مشکل بن جاتا ہے اور وہ اٹک جاتا ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں جن سے متعلق وہ معاملہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح لوگوں کا مزاج سمجھ کر ان سے معاملہ کرنی چاہیے. سختی کی بجائے نرمی سے معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورتی بخشتی ہے.
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے میرے اس گھر میں فرمایا، اے اللہ، جس کو میری امت کے کسی کام کا نگران بنایا جائے اور وہ ان پر سختی کرے تو بھی ان پہ سختی فرما. یعنی آپ سوچئے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بددعا دی ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں پر بلا وجہ سختی کرے، کاموں کو ان کے لیے مشکل بنا دے. پھر اسی طرح لوگوں کی ضرورت کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنے والا ہو امیر جو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ مسلمانوں کے امور میں سے کسی چیز کا والی اور نگران بنا دے، پھر وہ ان کی حاجت اور ضرورت اور فقر و فاقہ دور نہ کرے، تو اللہ قیامت کے دن اس کی حاجت، ضرورت اور فقر و فاقہ دور نہیں کرے گا. یعنی جو ذمہ دار ہے اسے اپنے سے چھوٹوں کا اس اعتبار سے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہو، ان کی مشکلات آسان کرنے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی حاکم اپنی رعایا کے حاجت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے تو اللہ اس کی حاجات، ضروریات اور فقر دور کرنے کے لیے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہے. یعنی جو اپنے سے چھوٹوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد نہیں فرماتا. اسی طرح یہ کہ بعض اوقات انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، کام کی کثرت ہوتی ہے، تو بھی آپ دیکھیں کہ انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، بعض مرض ایسے ہوتے ہیں، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر مریضوں کو بر وقت علاج نہ ملے تو ان کی جان جا سکتی ہے. تو ہمارے دین نے کیا بتایا کہ اگر کوئی کسی ایک کی جان بچاتا ہے تو گویا وہ سارے انسانیت کی جان بچاتا ہے. جس نے ایک شخص کو زندہ کیا اس نے سب کو زندہ کیا، یعنی زندگی بچائی مراد ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ سچویشن بہت نازک ہوتی ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو تھوڑا ڈیلے بھی کر لے تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. پھر اسی طرح اپنے سے چھوٹے یا اپنے ساتھ کام کرنے والے اپنے کولیگز کو پریشانی میں نہیں مبتلا کرنا چاہیے، ان کو ڈرانا نہیں چاہیے اور ان کو بلا وجہ خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ، یعنی لوگوں کے قریب رہو، ان کو اپنے قریب کرو. امیر کو اپنی رعایا کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے، یعنی ان کو چیٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی رعایا کا نگہبان بنے پھر اسے دھوکہ دے تو وہ جہنم میں جائے گا. پھر لوگوں کی صلاحیتیں پہچان کر اس کے مطابق انہیں کام دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک شخص کسی خاص فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو اور اس کو جھاڑو کے کام پہ لگا دیا جائے یا کسی گیٹ پہ کھڑا کر دیا جائے. نہیں، جو جس چیز کا اہل ہو اس کو اس کے مطابق کام اور ذمہ داری دینی چاہیے. پھر اسی طرح بعض اوقات ٹیم کے اندر آپس میں رفٹ ہو جاتی ہے، کوئی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کام کے اصول طے نہیں ہوتے، ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں پتا ہوتے. تو وہ بہت کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس جگہ پر کام کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری پھر پوری پتہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا کہ خوشخبری دینا، نفرت نہیں پھیلانا، آسانی پیدا کرنا، مشکلات میں نہیں ڈالنا، ایک دوسرے کی بات ماننا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا. چنانچہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا خیمہ تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے اور بہت اچھی طرح ایک دوسرے سے نباہ کیا. پھر اسی طرح اپنے نیچے کام کرنے والوں کے درمیان عدل کرنا، یہ نہیں کہ ایک کے اوپر بہت ذمہ داری ڈال دی. ہمارے آفیسز میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرتا ہے اس کو کام ملتا ہی چلا جاتا ہے، اس کو چھٹی بھی نہیں ملتی، اور جو نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. تو یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے. سب پر ایکولی ریسپانسبلٹیز ڈالنی چاہیے اور سب سے کام لینا چاہیے، سب کے ساتھ عدل کرنا چاہیے. پھر ان کو مشوروں میں شریک رکھنا چاہیے. جو ہیڈ اپنے کولیگز کو مشوروں میں شریک رکھتا ہے اس کے لیے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں، وہ ان کاموں کو اون کر لیتا ہے، اور جو مشورہ نہیں کرتا وہ اکیلا رہ جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملے مشورے سے طے پاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. پھر اسی طرح ماتحت کو ظلم سے بچنے کی تعلیم دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت کی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا. یعنی آپ سے متعلق جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، چاہے آپ کے اندر کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی اسکول میں کام کر رہے ہیں تو چاہے کوئی پیرنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں یا بچے ہیں یا اور ورکرز ہیں، مالی ہیں، گیٹ کیپرز ہیں، کوئی بھی، جتنے بھی لوگ آپ کے انٹریکشن میں آتے ہیں اس ڈیوٹی کے حوالے سے، یا ایک ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں تو اس میں جتنے بھی لوگ آپ کے انٹریکشن میں آتے ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہو. اس دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو کہ ایک غریب انسان جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو اس کی بد دعا سے بڑے بڑے کام خراب ہو جائیں. پھر اسی طرح اپنے زیر تحت لوگوں کا احساس کرنا چاہیے. ہر وقت صرف حکم نہیں چلانے چاہیے، ان کی تھکاوٹ، ان کی نیند، ان کے بوجھ، ان کی ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت معاذ بن جبل جو تھے وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، تو جب انہوں نے لمبی نماز پڑھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا افتان انت یا معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ غصے میں آ کے غلط فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، کبھی کوئی غصہ دلا دیتا ہے، غصے میں آ بھی جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس وقت کوئی ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے. بعض اوقات غصے میں ہم وہ فیصلہ کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے، دین کے لیے نقصان دہ ہے، دوسرے کے لیے بھی نقصان دہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بگاڑ پیدا کرنے والے شخص سے ذمہ داری واپس لے لینی چاہیے. جب ثابت ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ کام ٹھیک نہیں کرتا تو پھر اس کو کام نہیں دینا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. پھر اسی طرح اگر کوئی چھٹی کرنی پڑے یا کہیں اور جانا پڑے تو اپنی ذمہ داری دوسرے کو ہینڈ اوور کر کے جانی چاہیے، ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. مثلاً اگر ایک نرس کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے اور مریض کو کسی خاص چیز کی ضرورت ہے تو وہ پراپرلی نیکسٹ نرس کو گائیڈ کر کے جائے کہ اب اس مریض کے ساتھ پیچھے کیا ہو چکا ہے، آگے کیا ہونا چاہیے، تاکہ وہ صحت کی طرف چلے، نہ کہ مزید نیگلیجنس کی وجہ سے بیمار ہو. اسی طرح جو سٹاف ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے امیر کی بات مانے، اپنے ہیڈ کی بات مانے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، یعنی جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی بات مانو. اب عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سننے اور اطاعت کرنے پر خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں بیعت کی، یعنی ہم آپ کی بات مانیں گے چاہے ہمارے لیے آسان ہو یا ہمارے لیے مشکل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم پر سننا اور ماننا ضروری ہے، اپنی تنگی کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی، اپنی خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، اور امیر کا تجھ پر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی. یعنی اگر بعض اوقات لوگوں کو یہ شکایت ہو جاتی ہے نا کہ ذمہ دار جو ہے یا ہیڈ جو ہے وہ دوسرے کو کوئی فیور دے رہا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ایسی صورت میں بھی اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہیے. پھر اسی طرح جب نگران یا ذمہ دار کوئی کام کہے تو یہ نہیں کہ اسے بار بار کہنا پڑے، ایک دفعہ کا کہنا ہی کافی ہو جانا چاہیے. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کہہ رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے تو اس کو نہیں ماننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمہارے میں حکمران ہو پھر اللہ اس کی بھلائی چاہے تو اس کو نیک وزیر عطا فرمائے گا، اور اگر نگران کوئی بات بھول جائے تو وہ اس کو یاد دلائے گا، اور اگر وہ یاد رکھے تو اس کی مدد کرے گا. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ امیر کی ناپسندیدہ بات پر صبر کیا جائے، یعنی اگر اس نے اس میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو اس کو اچھی نہیں لگ رہی تو اسے چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے. پھر اسی طرح اپنے امیروں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک عام کلچر ہو گیا ہے، اگر ہیڈ سے کوئی شکایت ہوئی
تو واپس آ کر اسٹاف روم میں یا پھر اپنے کمرے میں بیٹھ کے دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کیا، غیبت چغلی کی اور گروپنگ کر لی، اپنا محاذ ورائی کر لی. تو اس قسم کی پالیٹکس سے جو مریض ہیں یا طالب علم ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ سفر کرتے ہیں، ان کے جو مفادات ہیں ان پر زد پڑتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ نے منع کیا. انہوں نے کہا اپنے امیروں کو برا بھلا نہ کہو، نہ ان کو دھوکہ دو، نہ ان سے بغض رکھو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، کیونکہ قیامت کا معاملہ قریب ہے. یعنی انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے اور انسان کو پھر فوراً ہی اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. پھر اسی طرح کسی کام کے لیے اجازت لینا بھی ضروری ہوتا ہے. یعنی اجتماعی کاموں میں چپکے سے کھسک نہیں جانا چاہیے، بلکہ پوچھ کر اجازت لے کر غائب ہونا چاہیے. پھر اسی طرح اگر امیر یا ہیڈ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو اس کی غلطی بھی بتا دینی چاہیے. پھر آپس کے جو سٹاف کے تعلقات ہیں وہ بھی بہت اچھے ہونے چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. یاد رکھیے کسی بھی جگہ انسان رہے، اپنے گھر میں رہے، اپنے سسرال میں رہے، کسی ادارے میں ہو، کام کرنے والا ہو، تو یہ یاد رہنا چاہیے آپس میں پیار، محبت اور اتفاق سے رہنا بہت ضروری ہے. انسان چاہے اپنے گھر میں ہو یا سسرال میں ہو یا پھر کسی ادارے میں کام کر رہا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا سلوک یہ بہت ضروری ہے. اس سے کام کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. جب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، جب ایک دوسرے کو انسان اچھی نصیحت کرتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، آپس میں اتفاق رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے اس موقع پر ہدایت فرمائی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا. یعنی بڑے آپس میں متحد رہیں، ان کے اندر رفق نہ ہو اور لوگوں کے اوپر مشکل نہ ڈالی جائے، انہیں خوش رکھا جائے، آپس کی نفرتیں نہ بڑھائی جائیں. یعنی ایسی چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. ان چیزوں کی بجائے بلکہ آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس سے انسان کے لیے محبت کے ذریعے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی. جب آپ کے دل میں دوسرے کی خیرخواہی ہے، دوسرے کے لیے محبت ہے، کیئر ہے، اس کے لیے کنسرن ہے آپ، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جب اس سے معاملہ کریں گے تو خوش اخلاقی سے کریں گے. اب دیکھیے کہ بہت سے مریض صرف خوش اخلاقی کی وجہ سے، یعنی ڈاکٹر یا نرس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے بہت جلد ریکور کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں کہ جس سے ان کے اندر ایک خاص طرح کی انرجی آنے لگتی ہے اور وہ بیماری سے فائٹ کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح کام آسان ہو جاتے ہیں. یعنی کتنی سخت بات ہے یہ کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ ہو. تو اگر کسی بھی گروہ کے اندر آپس کی نفرتیں ہیں تو وہاں تو ایمان ہی نہیں ہے، وہاں تو بس صرف ایک بوجھ اٹھایا ہوا انہوں نے کسی بھی کام کا. اور جب کسی بھی کام کو ایک بوجھ سمجھ کر کیا جاتا ہے تو انسان اس کو انجوائے نہیں کرتا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے.
اس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے کے اندر ڈال کے بتایا، یعنی اس طرح ایک مضبوطی آ جاتی ہے. آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے ورنہ انسان کمزور ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی آپس میں جب لڑو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے اور دشمن تمہارے مقابلے میں پھر کامیاب ہو جائے گا. پھر اسی طرح اپنے اپنی گروہ نہیں بنا لینے چاہیے، گروپ بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے اداروں کے اندر دو پارٹیاں بن جاتی ہیں، کچھ ایک کے ساتھ مل جاتے ہیں، کچھ دوسرے کے ساتھ. اب وہ اس کو اس کی باتیں سنا رہے ہیں، اس کو اس کی سنا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپس کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور سارا فوکس اس بات پہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے کو ہم نے کیسے ہرانا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر ہاسپٹل کے اندر جو بھی آتا ہے مریض، وہ علاج کے لیے آتا ہے، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ اپنے دکھ درد کی دوا چاہتا ہے. تو ایسے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا ہمارے یہاں آنے کی سب سے پہلی اور فرسٹ اینڈ فارموسٹ رسپانسبلٹی، کہ جس کام کے لیے ہم آ رہے ہیں وہ پہلے پورا ہو اور باقی چیزیں بعد میں. اور ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، کیونکہ وہ عمل عبادت بن جاتا ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ہم کھڑے ہیں اپنی ڈیوٹی پر، ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، لیکن اس ڈیوٹی کو اچھا کیا چیز بناتی ہے جب انسان یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. سی ٹی وی کیمرہ جو ہے اس کے ڈر سے میں نہیں کام کر رہی، میں تو اس لیے کام کرتی ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے. جب اکیلے میں مریض کے ساتھ ہوں اور کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا تو میں اس کی کیئر کروں. خاص طور پر نائٹ ڈیوٹی میں آپ دیکھیں کہ لوگ کم ہوتے ہیں اور مریضوں کو اگر کوئی نہ پوری طرح دیکھے تو کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، کیونکہ اللہ عز و جل اپنے لیے خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے اور اسی پر اجر ملتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ ایک جاب کر رہے ہیں لیکن چونکہ مریضوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک سے متصف ہو کر فوت ہو جائے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے. ان میں سے ایک وہ آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا، یعنی مریض کو اٹینڈ کرنے کے لیے گیا، اگر یہی کام کرتے ہوئے وہ خود فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ذمہ دار اللہ ہوگا، یعنی اس کے لیے جنت لازم ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. اسی طرح مریض کی خبرگیری کرنے والے کو فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی ملتا ہے. تو آپ دیکھیے کسی ایک یا 2 انسانوں کو بھی کہنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور یہاں آپ کسی بیمار کی خبرگیری کریں، کسی بیمار کا خیال رکھیں، اس کی نرسنگ کریں، اس کی کیئر کریں، اس کو دوا دیں، تو یہ آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. فرمایا جو صبح کے وقت عیادت کے لیے نکلے اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا. پھر اسی طرح مریض کی عیادت جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے، عیادت کا مطلب ہے اس کے پاس جائے، اس کو دوا دے، اس کو مساج کر دے، اس کی کنگھی کر دے، اس کو کسی بھی طرح اس کا خیال رکھے، یا اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرے، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم بھی پاک ہو اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے مریضوں کا خیال رکھنا اور ان کے پاس جانا. صحابہ کرام جو تھے وہ اس بات کو بہت سیریسلی لیتے اور بہت خوشی سے یہ کام کیا کرتے تھے، یعنی مریضوں کی عیادت.
کیونکہ مریض خود پروڈکٹیو نہیں رہتا، کبھی وہ بات بھی نہیں کرتا، کبھی اس سے کچھ ہوتا نہیں، تو لوگ عام طور پر اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور پھر اس سے جلد جان چھٹکارا چاہتے ہیں. لیکن اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کرتا ہے تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اور صحابہ اس کے لیے کتنے حریص ہوتے تھے. حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی؟ تو ابو بکر نے کہا میں نے. آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر نے کہا میں نے. آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جب کسی شخص میں ایک ہی دن یہ 6 خصلتیں شامل ہو جائیں تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. یعنی یہ 6 کے 6 کام اس کو ایک دن کرنے کا موقع مل گیا، اور اس میں ایک مریض کی عیادت ہے، ایک روزہ رکھنا ہے، ایک جنازے میں شرکت کرنا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور پھر ہے عمدہ اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آنا. چاہے وہ اریٹیٹ ہی کر رہے ہو ہم، وہ ان کا کام ہے، وہ ان کا اخلاق ہے، اور ہمارا اخلاق کیا ہے؟ بہترین اخلاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. پھر آپ دیکھیے نرمی اختیار کرنا، مریضوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، نرمی سے ہاتھ لگائیے، نرمی سے ٹیکا لگائیے، نرمی سے دوا کھلائیے، نرمی سے اٹھائیے، بٹھائیے، لٹائیے، جو بھی چیز ہے اس میں نرمی رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی، خوبصورت بنا دیتی، اور جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے. جنتی 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ آدمی جو رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے مہربان اور نرم دل ہے، یعنی نرمی کا معاملہ کرتا ہے. اور لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائیے. ایک اور حدیث میں ہے مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت اور رحم دلی اور شفقت اور تعاون میں ایک جسم کی طرح ہے. جب جسم میں کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم نیند نہ آنے اور بخار چڑھ جانے میں اس کا شریک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح مومن دوسرے کی تکلیف پہ بھی تڑپتا ہے، کیونکہ سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں. پھر ایک دوسرے کی ضروریات اور حاجات کے لیے قریب رہنے کی ضرورت ہے. زبان اور ہاتھ سے سلامت رہنا چاہیے دوسروں کو ہم سے. مریض کے ساتھ خیر خواہی، جو چیز اس کے فائدے کی ہے وہ کی جائے، نہ کہ جو وہ چاہتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں چلو مریض کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اب مریض کہتا ہے کہ مجھے اور علاج نہیں کرانا، یا مجھے یہاں سے نکال دیں، یا میں یہ دوائی نہیں کھانا چاہتا، تو یہ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خیر خواہی کسی اور چیز میں ہے تو پیار سے اس کو سمجھا دیں. پھر اسی طرح خیر خواہی ہر مسلمان کا حق ہے. مریض کے ساتھ وہ معاملہ کریے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. پھر دھوکے اور ظلم اور تحقیر سے بچنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ. یعنی ہوتا ہے نا، 2 دکاندار چیز بیچ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر مقابلے بازی پہ آ جاتے ہیں اور کبھی قیمت کم کر دیتے ہیں اور کبھی جب آکشن ہوتی ہے تو قیمت بڑھا دیتے ہیں. اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی تجارت پر تجارت نہ کرے. اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. آپ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، یعنی اللہ کا ڈر یہاں ہے جو اصل میں موٹیویشنل فیکٹر ہے سارے اچھے کام کرنے کا. فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ایک مسلمان کا خون اور مال اور اس کی عزت اور آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے. یعنی جا کے مریضوں کی باتیں ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے، ان کے عیب نہیں کھولنے چاہیے، کیونکہ مریض کو تو بعض اوقات اپنی ہوش نہیں ہوتی، نہ وہ استنجا کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر سکتا ہے. تو ظاہر اسپتال کا عملہ یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اگر وہ کوتاہی کرتے ہیں یا پھر وہ جو کوئی چیز دیکھتے ہیں اور وہ باہر جا کے گھر میں بتاتے ہیں
تو یہ کسی مسلمان کے عیب کو چھپانا نہیں بلکہ دکھانا ہے لوگوں کو، اور جو کسی کا عیب اچھالے گا اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر سکتا ہے۔ پھر دوسروں کے حقوق ادا کرنا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی سے اچھا کر رہے ہوتے وہ نہیں کرتا جواب میں، تو انسان کو اپنی طرف سے اچھا کر کے باقی معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، بہت طول نہیں دینا چاہیے، جھگڑوں کو بہت لمبا نہیں ہو جانا چاہیے۔ پھر معمولی سی چیز میں بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح مریض کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، مریض کو دعا اور تسلی دیجیے۔ سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مکہ میں بیمار پڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں اس زمین پہ مر ہی نہ جاؤں جہاں سے میں ہجرت کر کے جا چکا تھا، اور جیسے سعد بن خولہ فوت ہو گئے، اس لیے آپ میری صحت کے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے فرمایا اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ، یعنی کہ بار بار آپ نے تکرار کی، ریپیٹیشن کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے نوازے۔ تو اسی طرح مریض کو دعائیں بھی دینی چاہیے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ ان کے ہے نا رشتے دار وہ خود دعا کرے، ہم کیوں کریں؟ تو اچھا بول کیا ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر کا، ایک نرس کا، ایک مریض سے؟ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کا علاج بھی کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، تو اس سے اس کا دل بڑا ہو جائے گا اور اس کی بیماری ہلکی پڑ جائے گی۔ اسی طرح مریض کو خوش بھی کرنا چاہیے، مریض کے پاس بیٹھ کر اچھی گفتگو کرنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میری 2nd چائلڈ کی ڈلیوری تھی اور میں ہاسپٹل میں تھی، مجھے انہوں نے ڈرپ لگا دی اور بیڈ پہ لیٹنا پڑ گیا۔ اتنے میں 2 نرسز آپس میں اس قدر باتیں کر رہی تھی، اس قدر باتیں کر رہی تھی کہ وہ سارا وقت میں نے انتہائی تکلیف میں گزارا، کیونکہ مجھے ہر تھوڑی دیر کے بعد کانٹریکشن آ رہی تھی اور ادھر مسلسل باتیں کر کے وہ آپس میں لگے ہوئے تھے اور میری تکلیف کے وقت میری طرف نہیں دیکھتے تھے، نہ ہی کوئی تسلی، نہ دلاسا، نہ کچھ۔ تو اس سے مریض جو ہے اس کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم تو عادی ہوتے ہیں روز مریض دیکھنے کے، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نارمل سی بات ہے، لیکن جو مریض جس پہ گزر رہی ہوتی ہے اس کے دل کی حالت کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مریضوں کے پاس دنیا کی فالتو باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس وقت میں اپنے پرسنل کام بھی نہیں کرنے چاہیے کہ انسان مریضوں کو چھوڑ کر خود اپنے آفس میں آ کے بیٹھ جائے اور فیس بک کھول کے ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنا شروع کر دے۔ پھر یاد رکھیے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر اچھی باتیں کرنی چاہیے، اگر بات کرنا ہو تو اچھی بات کرے، کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر مریض کو صحت کی امید اور نیکی کی طرف رغبت دلانی چاہیے۔ عامر بن سعد بن وقاص کہتے ہیں اپنے والد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے ساتھ میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں سخت بیمار تھا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر حج کرنے مکہ سے جا رہے ہیں اور میں ان سے پیچھے رہ رہا ہوں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری بیماری کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا، اس وقت تو حج بہت مشقت والا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں رہ کر بھی اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، کیونکہ تم بیماری کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے آئی حج پہ نہیں جا سکے۔ تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان بالکل حج کے لیے تیار ہوتا ہے، اتنے میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، جس نے ساتھ جانا ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، یہ کوئی اور ہنڈرنس آ جاتی ہے تو انسان جا نہیں پاتا، تو وہ گھر پر رہ جاتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ مریض سے اچھی باتیں کرنے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ مریض کو تسلی دینی چاہیے کہ اس مرض اور بیماری سے آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، سارے گناہ جھڑ رہے ہیں، کیونکہ مومن کو تو اگر ایک کانٹا بھی چبھے یا اس سے بھی کم تو اس پر بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ پھر بیماری پہ ملنے والے اجر کی خوشخبری دیجیے کہ جو تکلیف آپ نے کاٹی ہے اس پر آپ کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ اور اس میں ام العلا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے جبکہ میں بیمار تھی، آپ نے فرمایا اے ام العلا خوش ہو جاؤ، مسلمان کے مرض کی وجہ سے اللہ اس کی خطائیں دور کر دیتا ہے، جیسے آگ سونے اور چاندی کا کھوٹ ختم کر دیتی، ایسے ہی یعنی کہ تمہاری بیماری جو ہے وہ تمہارے لیے بالکل صاف ستھرا ہونے کا سبب بن جائے گی۔ پھر اسی طرح مریض کو خیر کی تلقین کرنی چاہیے، اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہونے دے، کیونکہ بہت سے بیمار یہ کہتے ہیں وائے می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ پھر اسی طرح
مریضوں کے لیے خیر کی دعا مانگنے کی تلقین کے علاوہ ایسی دعائیں لکھ کر بھی لگا دینی چاہیے. اگر ہاسپٹل کے ہر کمرے کے اندر شفا کی دعائیں لگی ہوئی ہوں تو کتنے مریض فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کا سب اجر و ثواب لگانے والے پر ہوگا. پھر اسی طرح خیر کی دعا مانگنے کی تلقین کرنی چاہیے. مریض کو اللہ کی پہچان کرانی چاہیے. مریض کو احساس دلانا چاہیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، ڈاکٹر تو کوشش ہی کر سکتا ہے اور کوشش آپ کے لیے ہو رہی ہے. پھر اسی طرح مریض کو اس دعا کے اوپر لگا دینا چاہیے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے جس کو ابھی موت قریب نہ آئی ہو اور وہ 7 مرتبہ اس پر یہ دعا پڑھ کر پھونکے تو اس مریض کو شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر مریض کو صدقہ کرنے کی تلقین کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. اور پھر انسان کو مریض کے پاس اچھے بول بولنے چاہیے. یاد رکھیے پھر کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، ہماری تقدیر کا حصہ ہے، ہم نے یہ علم پڑھا ہے، ہم پر یہ قرض ہے. تو اس لیے اس کام کو آسان طریقے سے کرنے کے لیے احسن اسٹریٹجیز استعمال کیجیے. پھر مریض کی طرف سے اگر رویہ تلخ ہو تو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. بعض مریض بہت بڑبڑاتے رہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو انسان حوصلہ ہار دیتا ہے کہ کیا فائدہ، میں نے نہیں جانا، کوئی اور جائے اٹینڈ کر لے، وہ تو بہت زبان دراز ہے. جی جو بھی ہے، لیکن وہ مریض تو ہے نا، اور آپ کا فریضہ تو ہے، اس لیے اس میں آپ یعنی آلٹرنیٹ دے سکتے ہیں مریض کو جس سے اس کا دھیان بڑھ جائے. پھر اسی طرح تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنا، معاف کرنا اور درگزر کرنا. لوگوں کے منفی رویے پر اپنا اخلاق خراب نہ کرنا، یعنی کوئی اگر برا کر بھی رہا ہے تو اس سے متاثر ہو کے برا نہیں کرنا. پھر اس طرح مریض کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. انہیں بیماری کے معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے جو مصیبت بھی آتی وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز جاننے والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کو جب کوئی تکلیف یا ایذا یا بیماری یا رنج حتیٰ کہ اسے فکر ہی لاحق ہو تو اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے. تو بڑی بڑی بیماریاں جن میں لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہوں، ان کی بیماری ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ کیوں نہ ہوگی، اس میں ان کا علاج بھی کرنا چاہیے اور ان کو تلقین بھی کرنی چاہیے کہ وہ معافی مانگ لیں. پھر اسی طرح صبر کا دامن تھامنا چاہیے، کیونکہ جب تک انسان صبر نہیں کرتا یہ ساری تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر ہر حال میں شکر گزاری کرنی چاہیے. پھر نا امیدی اور ناشکرہ پن سے بچنا چاہیے. نا امیدی سے رکنا بہت ضروری ہے. بیمار کو اور بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. سٹاف اور ڈاکٹر سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کبھی ہسپتال میں ڈیتھ ہو جائے تو سارا بلیم ڈاکٹرز پہ دے دیتے ہیں کہ انہوں نے خیال نہیں کیا. پھر اسی طرح ان کی عزت کرنی چاہیے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بلیم کرنے سے بھی بچنا چاہیے. عملے اور ڈاکٹرز کا شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے واجبات اچھے طریقے سے ادا کرنے چاہیے، اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف رکھنا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں دل کو سلامت رکھنا چاہیے. یہ تھی چند باتیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کا پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، بیماروں کو دیکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اجر و ثواب والا کام ہے، لیکن اس ثواب کو ختم نہ کیجیے شیطان کے بندے میں پھنس کر. جو تعلیمات قرآن اور سنت نے دی ہیں ان پر اگر عمل کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ہمارا یہ شعبہ بہت زیادہ سمجھدار ہو جائے، بلکہ اس کے تو فعل اور بھی بہت سے شعبے بہترین ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ کچھ چیزیں ہم نے تیار کی تھی الہدیٰ میں جو بیماروں، مریضوں اور ڈاکٹرز وغیرہ کو فائدہ دے سکتی ہیں. ایک تو یہ آیات شفا ہیں کہ جو بھی بیمار ہو مریض ان کو کوئی پڑھ کے ان کے اوپر دم کرے یا وہ خود اپنے لیے پڑھیں. یہ قرآن و سنت سے اوتھینٹک ثابت ہے. اسی طرح درد کا بہترین نسخہ یہ ایک وظیفہ ہے چھوٹا سا کہ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ یہ دعا پڑھی جائے جو اس پر لکھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک کتاب ہے میرا جینا میرا مرنا، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ یعنی سب کے لیے ہدایات لکھی ہوئی ہیں، اس میں بیماری اور علاج اور کن چیزوں سے علاج کرنا چاہیے اور کس کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح یہ شفا کی آیتیں جو ہیں انگلش میں بھی ہیں، بعض لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے، اور بہترین گفٹ دینے کے لیے وہ ہے کسی بھی مریض کو جب گفٹ دینا چاہے تو یہ فلاور بھی بنا ہوا ہے اس کے اوپر. بعض لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ ان پہ جادو کر دیا گیا ہے، تو یہ کتاب ہے جادو حقیقت اور علاج، کہ اگر جادو ہو گیا تو اس کا پھر علاج کیسے کریں. پھر اسی طرح ہر طرح کی دعائیں جو ہیں وہ ایک کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں، دعا کیجیے. اس میں والدین کے لیے، اولاد کے لیے، بیماری کے لیے اور مختلف مسائل کے لیے دعائیں بتائی گئی ہیں. پھر مریض کے لیے بشارتیں ہیں، یہ 30 days کا کیلنڈر ہے. مریضوں کے پاس اگر ان کو بڑا کر کے بھی تھوڑے سے بینر بنا کے کمروں میں لگا دیے جائیں اور ہسپتال میں مختلف جگہوں پر لگا دیا جائے تو جو بیمار آئے ان کا حوصلہ بڑھے اور وہ مایوسی کی باتیں نہیں کریں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے ہر مرض قابل علاج ہے، پھر صدقے سے علاج کرنا، پھر یہ کہ بیماری بخشش اور رحمت کا سبب ہے، بیماری پاک کرنے والی ہے. تو مختلف فلارز بھی بنے ہوئے ہیں اور یہ کیلنڈر ہے، اس کو اگر ٹیبل پر رکھ دیا جائے اور روزانہ ڈاکٹر جو ہے وہ ایک ایک حدیث دوسرے مریضوں کو سناتے رہیں، یہ جتنی دیر مریض آپ کے پاس بیٹھا ہے اس کی نظر ادھر ادھر تو پڑتی ہے، تو وہ سامنے سے یہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا. پھر اسی طرح حفاظت کی دعائیں، وائرسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اپنی حفاظت خود بھی کرنی چاہیے، یعنی دعائیں پڑھ کے اللہ سے حفاظت لینی چاہیے، اور اس کے لیے صبح شام کے یہ اذکار ہیں، پروٹیکشن کی دعائیں ہیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ، خاص طور پر جو مر رہا ہو اگر اس کے ساتھ پڑھا جائے اور کتنے فائدے اور اجر ہیں، تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کارڈ ہے. بہت سے مسائل کا حل استغفار میں ہے، تو بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے. یہ ایک پنک کارڈ ہے جس میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. کوئی بھی مسئلہ آپ کا اٹکا ہوا ہے، شادی ہے، بچہ ہے، کوئی اور ہے، تو یہ کثرت سے پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح زندگی کے مختلف مسائل کے بارے میں دعائیں ہیں، قرآنی اور مسنون دعائیں جو قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں. تو ان دعاؤں کو پڑھ کر بھی، یہ خود بھی کتابیں آپ لے سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کو گفٹ دینے کے لیے. علم جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی صدقہ جاری ہے. مثلاً آپ نے یہ کتاب کسی کو لے کر دے دی اور بعد میں آپ دنیا سے بھی چلے گئے اور وہ اس کو پڑھ رہا ہے، تو اس کے پڑھے ہوئے کا ثواب بھی آپ کو پہنچتا رہے گا. تو اس لیے علم کو پھیلانے میں ہم سب کو ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے. چاہے کوئی لیکچر کسی کو دے یا کسی کو اس کا لنک دے یا کوئی واٹس ایپ پر کسی کو کچھ بھیجے یا پھر کوئی کتاب کسی کو گفٹ کر دے، کسی لائبریری میں رکھوا دے، مختلف جگہوں پر ایسی باتیں لکھ کر لٹکا دی جائیں تاکہ لوگ پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں. یہ سب صدقہ جاریہ کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.